السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، آج سبق نمبر پہلا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ اس سبق کو پڑھنے کے دوران کچھ چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو انشاءاللہ کویشچن کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اینڈ میں 10 سے 15 منٹ ہوں گے، آپ لوگ رائٹ آؤٹ کر لیجئے گا، اینڈ میں آپ لوگوں کے کویشچن لے لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک دفعہ آپ سبق پڑھ لیجئے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے، چلے ٹھیک ہے جی۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ anyone who want to tell me about that کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہاں جی ہو رہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 1 ہے، اور یہ جو سارا نصاب مرتب شدہ ہے یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا ہے، جو بانی ہے، ڈائریکٹر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے۔ کورس کا جو تعارف ہے اس سبق کے اندر جو آپ سیکھیں گے، اور تعوذ ہے جو آپ اس سبق کے اندر سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور گرامر کا جو پورشن آپ اس سبق میں سیکھیں گے وہ ہوا، ہم، انت، آنا ہے۔ اس کورس کے اندر آپ نکات تعلیم یا شوق سیکھیں گے، اور اس سبق میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ نے 12 الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 7248 مرتبہ جو ہے ریپیٹڈلی آئے ہیں۔ گویا آپ دیکھیں کہ صرف آپ نے ان 12 الفاظ کو سیکھنے ہیں۔ اب 12 الفاظ کتنے کو ہیں؟ بالکل تھوڑے سے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو آپ نے سیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ مبارک کے مستحق ہیں آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کتاب جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم وضاحت جو آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری پوزیشن گویا اس طرح ہی ہے کہ علماء سے ہم نے سیکھا ہے اور عوام الناس تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اہم ہدایات جو ہیں اس کورس کی وہ یہ ہیں کہ سوالات کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے سے بتایا ہے کہ سوالات جو ہیں وہ آپ لوگ ایٹ دی اینڈ آف سیشن آپ کو 10 سے 15 منٹ ملیں گے، آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے یا کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنے کویشچن جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں۔ کورس سے ریلیٹڈ ہو، کوئی کوئری ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور کورس میں اگر آپ اپنے موبائل فون جو ہے نا وہ یہاں پہ چونکہ فزیکل کورس کروایا جاتا ہے تو اس میں ہم جو ہے نا اسپیشلی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون جو ہے وہ آف کر لیں، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ اپنے موبائل فون سے لیکچر لے رہے ہیں تو آپ کو اسے آن کرنا پڑے گا۔ کورس کے دوران جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹس موڈ میں نہ بیٹھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں ہم صرف اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں۔ اصل میں ٹیچر موڈ میں آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں جو خیر نصابی سرگرمیاں جو اس سے اٹیچ ہوتی ہیں چیزیں، وہ اس طرح کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے ویل ڈیفائنڈ صورتحال ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کورس کو پھر اچھے طریقے سے اس کو بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے ذریعے یہ کورس بہت اچھے طریقے سے یاد ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کو عام لیکچرز کی طرح نہ لیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور قرآن کریم سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کریم سمجھنے کے لیے پہلے ان کے الفاظ کو ہم لیتے ہیں کہ بھی الفاظ قرآن کریم کے جو ہے وہ کتنے ہیں، اور الفاظ کو لینے سے پہلے یہ ذرا آپ دیکھیں، ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ مصحف ہے، اور وہ مصحف جو ہے وہ یہ جس پہ عمومی طور پہ قرآن کریم حفظ کیا جاتا ہے یہ وہ ہے عربی قرآن کریم، ٹھیک ہے؟ اس میں عمومی طور پہ دیکھیں، عام طور پہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ اس مصحف کو استعمال کرتے ہیں، یہ وہ مصحف ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اس مصحف میں جو صفحات ہیں ٹوٹل قرآن کریم کی وہ 600 صفحات ہیں، یعنی ایک جو
समझे कि सिपारा होता है, उसके तकरीबन 20 सफ़ात होते हैं या 10 वर्क़े कह लें आप उसे। इस तरीके से पूरे कुरान करीम के 600 सफ़ात बनते हैं। और अगर आप कुरान करीम की इसकी एक सफ़े की जो है ना सतूर को देखते हैं, लाइंस को देखते हैं कि कितनी लाइनें हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसकी 15 लाइनें हैं एक सफ़े के अंदर ना। और हर लाइन के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि कितने अल्फाज हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन लगभग 9 के करीब अल्फाज होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हर सफ़े पे कितने अल्फाज हैं, तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ऑलमोस्ट देयर अबाउट 130 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये देखते हैं कि भाई 130 तो हर पेज पे है ना, अगर हम टोटल कुरान करीम के पेजेस के अगर वर्ड्स मालूम करना चाहें तो मल्टीप्लाई करेंगे 130 को 600 के साथ, जो कि इसके टोटल सफ़हात हैं, तो ये तकरीबन 78,000 का एक डिजिट आता है। तो गोया हमें ये पता लगता है कि कुरान करीम में तकरीबन 78,000 जो है वो अल्फाज हैं। इससे थोड़ा सा एग्रीगेट हो गया ना हमारे माइंड में कि इस तरीके से कुरान करीम को जो है ना वो समझा जा सकता है। तो आपको ये पता लग गया कि कुरान करीम के 78,000 अल्फाज जो है ना वो मौजूद है आलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन आगे आता है। और आप ये देखें कि कुल अल्फाज जो है कुरान करीम के 78,000 हैं जैसे हमने पढ़ा। और अगर इसमें से आप देखते हैं असल अल्फाज कितने हैं, ठीक है, यानी कुछ अल्फाज तो रिपीटेडली डिस्कस हुए हैं ना, तो असल अल्फाज की तादाद सिर्फ 17,000 है। और अगर आप थोड़ा इल्म सर्फ सीख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश भी कह लो, अरबी भी कह लो, ठीक है, बे कह लो, यानी ग्रामर से थोड़ा पोर्शन आप सीख लेते हैं, तो ये आपके सिर्फ 4500 4,500 वर्ड्स रह जाते हैं कि जिस शख्स को 4,500 वर्ड्स के बारे में पता लग जाए, साथ थोड़ी सी ग्रामर आ जाए, तो वो कुरान करीम को आसानी के साथ समझ सकता है। यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई है, ठीक है। और सीखने से पहले, कुरान करीम को सीखने से पहले एक चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, वो ये कुरान करीम खुद एक बात कहते हैं, और वो ये है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यकीनन अल्लाह ताला कहते हैं हमने, देखो मैं और आप एक बात कहें ना कि हमने इस चीज़ को आसान किया है, हमारी बात एक छोटी है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, ठीक है। ये कहना कि कुरान बहुत मुश्किल है, ये यकीनन शैतानी जो है वसवसा है। ऐसा आप हरगिज़ ऐसा ना सोचें कभी भी। आप ये कहें कि कुरान करीम को अल्लाह ने आसान किया है, बस मुझे उस ढंग से, उस तरीके से, उस रंग से सीखना है कि मुझे कुरान करीम जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाए। तो जब हम ये बात कहते हैं ना कि मुझे कुरान करीम नहीं आएगा, तो वो हम कुरान करीम को झुठलाने वाली एक बात करते हैं ना, उस बिल्लाह। कुरान करीम आसान है, सिर्फ सीखने का मेथड आपने सीखना है कि किस तरीके से कुरान करीम को आसान फाहम में आप सीखें। देखिए इस कोर्स के अंदर आप ये देखेंगे कि नमाज के जो अल्फाज है ना, कुरानी सूरतें हैं और अज़कार नमाज हैं, हमने पूरे इस कोर्स में सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो देखने में आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी आम सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आम नहीं है, बहुत ख़ास है। कुरान करीम को समझने से पहले आपको ये चीज़ें अगर पता है और इनके जो अल्फाज हैं उसके अंदर जो थोड़ी सी गहराई है, उसके मामलात के बारे में पता है, तो आप कुरान करीम का कितना बड़ा पोर्शन सीख सकते हैं इसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। इस कोर्स के अंदर आप अल-फातिहा, अल-असर, अन-नसब और 4 कुल अल-काफिरून, अल-इखलास, अल-फलक, अन-नास पढ़ेंगे। आज़ान को समझेंगे आप, दुआ बादल वज़ू, वज़ू के बाद की दुआ को देखेंगे, रुकू और सुजूद की जो दुआएं हैं उनको देखेंगे, अत्तहियात वाली दुआ को देखेंगे, दुरूद शरीफ देखेंगे, रब्बना आतिना वाली दुआ को देखेंगे। इस पोर्शन से और कुछ ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाएंगे कि कुरान करीम का 50% पोर्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर मबनी है जो इनके अंदर अल्फाज आते हैं। तो गोया इस पे जब आप इस कोर्स को सीखेंगे तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस कोर्स में आप TPI मेथड के ज़रिए निहायत आसान ग्रामर के साथ सीखें। TPI मेथड क्या है? TPI कहते हैं टोटल फिजिकल इंस्ट्रक्शन, बात समझते हैं, उसके ज़रिए आप सीखेंगे। वो आगे जाके देखेंगे कि TPI किसे कहते हैं। आप तकरीबन 232 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,000 मरतबा आए हैं, यानी कुरान करीम के 50% अल्फाज। अभी आपने पढ़ा कि कुरान करीम के टोटल अल्फाज का हमने अहाता किया तो तकरीबन 78,000 बनते हैं। और उसमें अगर आप सिर्फ चंद अल्फाज सीख के 40,000 अल्फाज कुरान करीम के सीख लें, तो मतलब ये हुआ कि कुरान करीम का आधे अल्फाज जो है आप सीख जाएंगे। आधा कुरान नहीं, आधे अल्फाज सीख जाएंगे।
تو کورس 1 جو ہے یہ والا جو ہم کر رہے ہیں صرف یہ 20 آورس پر مشتمل ہے. پریکٹس کے ساتھ اسے ہم کریں گے, کوشش کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس کورس کو سیکھنے کے بعد یہ ایک پیج آپ کے سامنے ایز اے سمبولیکلی شو کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کورس اچھے طریقے سے اچھے انداز سے لیا ہوگا تو آپ اس کا احاطہ کریں کہ آپ یہ جو اس میں ریڈش پارٹ ہے جو ہلکا سا لائٹ ریڈش آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پارٹ آپ سیکھ چکے ہوں گے اس کورس کے بعد. باقی جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے یہ وہ پورشن ہے جو ابھی آپ کے باقی الفاظ سیکھنے والے رہتے ہوں گے. گویا اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ دیکھیں 50% سے بھی زیادہ پورشن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ سیکھ جائیں گے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اس کے اندر نا, یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کورس کے بعد قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 600 صفحات کے لیے تقریباً آپ کو 400 اور درکار ہے. تو آپ دیکھیں 600 صفحات قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے صرف آپ کو 400 اور چاہیے. بالکل منیمم چیز ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کسی اتنی بڑی کتاب کو, اتنی بڑی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ 400 اور جو ہے نا اس کے لیے وقف کر دیں. اگر آپ آگے دیکھیں کہ اگر ہم پلان جو ہے یا پلان جو ہے نہیں بناتے, اس میں ناکام ہے, تو ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کو پتا ہے کہ بھائی میری جو جیسے سمجھ لے میں نے کھانا کھانا ہے. اب کھانا کھانے کا اس نے کوئی پلان نہیں بنایا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا رہنے کا پلان بنا رہا ہے. ایک بندے کو پتا ہے کہ کھانا میرے گھر میں موجود نہیں ہے, باہر سے بھی نہیں ملے گا, مجھے گھر ہی بنانا ہے, کوئی اور سورس بھی نہیں ہے, اور وہ تیار نہیں کر رہا, کھانا کھانے کا پلان نہیں بنا رہا کہ میں نے کیا لینا ہے, کیا کھانا ہے, کہاں سے لینا ہے, کیسے بنانا ہے. تو گویا وہ بھوکا رہنے کا پلان بنا رہا ہے. اگر آپ ابھی سے اپنا قرآن کریم سیکھنے کا پلان نہیں بنائیں گے, ذہن میں سوچیں گے نہیں کہ مجھے 400 اور جو ہے 400 اور جو ہے وہ نکالنے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے, تو وہ آپ قرآن کریم سیکھنا نہیں چاہتے. تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں پلان بنائیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, میں اتنے گھنٹے قرآن کریم کے لیے وقف کروں گا, جس سے یہ ہوگا کہ میں قرآن کریم کو اچھے طریقے سے سیکھ پاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کورس کے آپ ذرا مقاصد پر بھی غور کر لیں. کورس کے مقاصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کریم کو سمجھنا یقیناً بہت آسان ہے. قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ آپ کو سکھانا ہے. وہ لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کا طریقہ ہے, ٹی پی آئی کا کیا طریقہ ہے وہ آپ یقیناً آگے جا کے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہم اس کورس کے مقاصد میں نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا. دیکھو نماز میں خوب دل لگے, خوش و خضوع حاصل ہو, نماز کے اثرات ہمارے روزانہ کی زندگی میں آئیں, یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم نماز کے معنی کو, مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا وہ اس کورس کا اہم مقصد ہے. اسی کورس سے آپ ایمان کو مضبوط کرنا, عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا, یہ ساری چیزیں اس کے مقاصد میں ہیں. اور قرآن کریم کے مضمون سے متعلق عربی بول چال کی تقریباً 100 جملے آپ جو ہے اس کورس کے بعد سیکھ جائیں گے. اور بالکل ایزیلی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گرامیٹیکلی بہت زیادہ ایسی چیز میں ڈال دیا جائے, ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ڈال دیا جائے جو آپ کے لیے سیکھنا اور سمجھنا بڑا خوش قسم کا ہو. ایسا نہیں ہوگا, بالکل ایزی ہوگا. آپ دیکھیں گے آگے جا کے اس کورس پہلے لیکچر کو لینے کے بعد آپ کہیں گے بہت ایزی میتھڈ ہے. آپ دیکھیں آگے اس کورس کی جو امتیازی خصوصیات ہیں, سب سے زیادہ بہترین طریقہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہترین طریقے سے قرآن کریم کو سیکھنے کی تعلیم دی جائے گی. اس کورس کو سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نمازوں میں آپ دیکھیں کہ روزانہ تقریباً 32 ٹائم جو ہے وہ آپ عربی میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو اب اسی جگہ سے کہ آپ آلریڈی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں, اسی جگہ سے اگر کورس کا آغاز کر دیا جائے اور مقاصد کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے, تو آپ سوچیں کہ کتنا زبردست میتھڈ ہے آپ کو قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے. ہر روز 5 وقت کی نماز تقریباً آپ 1 اور جو ہے اس میں گزارتے ہیں, تو کیوں نہ ہم عربی زبان سیکھنا یہیں سے شروع کر دیں, تو یہ بہت ہی مؤثر طریقہ رہے گا. آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, بوڑھا ہے یا جوان ہے, بچے ہیں, سب کے لیے بیک وقت یہ کورس بہت مفید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب ہی کچھ اس طریقے سے رکھی گئی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے, ٹھیک ہے,
تب بھی آپ اس کورس کو آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور آپ کو پتہ ہے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن کریم آپ پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا لازمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں ہم ذرا اس کے پہلے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے سمپل، اور اس میں جو پہلا ورڈ ہے اس کو ہم ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے اعوذ۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن کریم میں اعوذ جو ورڈ ہے یہ 7 مرتبہ ریپیٹ آیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ڈیجٹ لکھا ہوا ہے یہ والا، یہ 7، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم میں یہ ورڈ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ نے ایک ورڈ سیکھا، ایک لفظ سیکھا، تو قرآن کریم کے گویا آپ نے اتنے الفاظ کا احاطہ کر لیا۔ تو اعوذ بھی، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ لیکن باللہ سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہر کام سے پہلے ہم سیفٹی فرسٹ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، دیکھو مثال کے طور پہ میں نے سفر میں جانا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ سفر میں جانے کے لیے دیکھو مجھے اس وقت چونکہ سردی کا موسم ہے، مجھے چادر چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اچھے شوز چاہیے، مجھے اچھی جرابیں چاہیے، مجھے اچھا کوٹ یا ایسی سیفٹی جو مجھے سردی میرے جسم کو سردی سے بچائے۔ تو آپ سیفٹی کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں تو وہاں پہ یہی ہے کہ سیفٹی کو فرسٹ رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم جب آپ نے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے یہی آپ نے سکھانا ہے، یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ سیفٹی فرسٹ ہے، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ ہر کام سے پہلے حفاظت بہت ضروری ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو اس کو کون آج سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ باللہ اللہ تعالیٰ کی، اب لفظ اللہ قرآن کریم میں 2550 مرتبہ آیا، تو گویا آپ نے ایک ورڈ سیکھا تو آپ نے قرآن کریم کے اتنے الفاظ کا احاطہ کر لیا۔ سوری، من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آتا ہے کہ لفظ اللہ کے دو یہ جو باللہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2 پارٹ ہے، ایک لفظ با ہے اس میں اور ایک لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے معنی میں آتا ہے، عمومی طور پہ ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کی کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی لفظ من آتا ہے، اور من کا معنی تو سے۔ آپ نے لفظ من سیکھا ہے اگر قرآن کریم میں، تو قرآن کریم میں یہ ورڈ 3215 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، گویا آپ نے قرآن کریم کے 3215 الفاظ کو سیکھ لیا۔ صرف آپ کو یہ ہے کہ اس کورس کو ابھی آپ سن رہے ہیں جب، تو سننے کے ساتھ ساتھ زبان پہ دہراتے بھی رہیں۔ اس دہرانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز یاد بھی ہوتی رہے گی، اس کے بعد بھی جب لیکچر آپ کو پرووائڈ کیا جائے تو آپ اسے دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں، اسے یاد کریں، بالکل ایک تھوڑا سا آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اس تھوڑے کو اگر آپ نے یاد کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر جو گویا آپ نے پلان اپنے ذہن میں سوچا ہے اس پہ آپ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ اب لفظ من جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹ از آلسو یوز ان اردو، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں من جانب، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی جانب سے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے۔ الشیطان، شیطان میں 2 ورڈ ہیں، الشیطان میں ایک لفظ الف لام ہے اور ایک شیطان ہے۔ الف لام جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے شیطان کی ساری جنس مراد ہے، یعنی ہر شیطان، چھوٹا بڑا سردار، ساری چیز۔ اچھا، یہ شیطان الف لام جو ہے اس کا معنی یہاں پہ یعنی ساری جنس کو احاطہ کرنے کے لیے الف لام استعمال ہوا۔ گویا آپ کو پتہ لگ گیا کہ باللہ میں لفظ با کا مطلب اور ہے، با کا مطلب با الگ ہے، کی اس کا مطلب ہے، اور لفظ اللہ الگ لفظ ہے۔ الشیطان میں الف لام ایک الگ
جو ہے نا وہ حرف ہے، شیطان ایک الگ لفظ ہے، الرجیم اسی طریقے سے، الرجیم جو ہے یہ شیطان کی جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ ایک صفت ہے، صفت میں اس پازیٹیو معنی میں نہیں کہہ رہا، نیگیٹو معنی میں کہہ رہا ہوں. تو شیطان اس کی جمع جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، شیاطین ہے. قرآن کریم میں یہ ورڈ 88 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہوگا شیطان کی جمع شیاطین. گویا جب آپ نے شیاطین کا لفظ یاد کیا، شیطان کا لفظ یاد کیا، تو آپ نے قرآن کریم کے 88 الفاظ کا احاطہ کر لیا. اس کے بعد آتا ہے الرجیم. الرجیم الف لام جو ہے اس میں اس کا مطلب ہے وہ جو، الرجیم کا مطلب ہے مردود، تھتکارا ہوا. آپ کو پتہ ہے رجیم کا لفظ قرآن کریم میں 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. گویا جب آپ نے اس ورڈ کو یاد کیا تو آپ نے قرآن کریم کے 6 اور الفاظ کو بھی ساتھ یاد کر لیا. رجیم کا معنی آپ کس طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے ذرا کویشچن کریں، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آگا نہیں، وہ تو چھٹکارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ کے ذہن میں یہ یاد رہ جائے گا کہ وہ چھٹکارا ہوا ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، رحمت سے دور کیا ہوا ہے. تو وہ اس کو الرجیم اس لیے کہا جاتا ہے. آپ یہ چیز بھی سوچیں کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش ہے اس کے ساتھ ہی ایک شیطان جن یا ایک ساتھ فرشتہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور شیاطین اس کو وسوسات کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا جو فرشتہ ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے قریب آنا پسند کرتا ہے. وہ دوسرے فرشتے بھی اس کے قریب آتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. جب انسان برائی کے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو جن ہے، شیاطین ہے، وہ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور فرشتہ اس سے آٹومیٹکلی الٹیمیٹلی دور ہوگا. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان آہستہ 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 وہ شیاطین، شیطان جو ہے ان کی وسوسات اور ان کے معاملات میں گھرتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دشمن وہ ہے جس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے رگوں میں اس طریقے سے دوڑ سکتا ہے، خیالات اور وسوسات کو ایسے تبدیل کر سکتا ہے جیسے آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. اور قرآن کریم میں چیپٹر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ شیاطین اور اس کی جماعت تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. گویا ایک ایسے جو ہے نا وہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، جو دشمن ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پروٹیکشن آف اللہ، ٹھیک ہے، شیلٹر آف اللہ، اس میں آنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. بدیہی یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے جو بندے ہوں گے آپ انہیں جو ہے نا وہ راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں. ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں. اور جب جنگ کی حالت میں ہو تو پروٹیکشن آف اللہ کتنا ضروری ہے. جب انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ شیاطین اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب انسان پروٹیکشن آف شیطان میں آتا ہے تو obvious بات ہے شیطان جو ہے اس کو پھر غلط کاموں کی طرف، غلط کاروں کی طرف لگاتا ہے. تو یہ چیز سیکھنے والی ہے. ہم شیطان کو، میں نے جیسے آپ کو بتایا، نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کا مقابلہ بھی تن تنہا نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. سیفٹی جو ہے وہ ہمیں فرسٹ اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک میپس ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے جو چیز سیکھی ہے اس کو زندگی میں لائیے. آپ نے سیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں سب سے بیسک جو تھیم ہے درمیان میں جو مینشن ہے وہ یہ ہے تصور احساس، اور اس کے آس پاس ہے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. اس کو ذرا سمجھیے کہ یہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے تصور احساس ہے، یعنی آپ کو کم از کم پہلے یہ احساس ہو کہ میں غیر محفوظ ہوں. شیطان مجھ پہ ہر جو ہے نا وہ اینگل سے حملہ کر سکتا ہے. وہ اس کو اللہ نے اتنی پاور دیا، اور یہی تو امتحان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
چیپٹر 29 میں سورۃ ملک کے اندر نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو انسان کی زندگی کا معاملہ ہے یہ تو اس لیے ہے کہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکے ہم میں سے کون شخص جو ہے نیک اعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں پہلے یہ احساس لے کے آئیے. جب یہ احساس پیدا ہوگا اور آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ عرش کے اوپر ہے لیکن وہ میرے اتنا قریب بھی ہے, اس کی قوت سماعت, اس کی بصارت, اس کی ایکسیس, اس کی اپروچ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میری بات کو سن رہا ہے, اس کا آنسر کر رہا ہے, اس کے بارے میں معاملات کر رہے ہیں, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آئی ایم ویک, میں کمزور ہوں, شیطان میرا دشمن ہے, بہت طاقتور ہے, اللہ میری بات سنتا ہے, جب میں اس کو کہتا ہوں وہ میرے لیے انتظام کرتا ہے, میری پروٹیکشن کرتا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ کتنا ہی زبردست ایک نظام ہے کہ جس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا ہے. اس کے بعد زندگی میں دوسری چیز احساس پیدا کرنے کے بعد دعا کیجیے, اور دعا میں آپ کا انداز اللہ تعالیٰ سے بھیک کا انداز ہو, عاجزی کا انداز ہو, اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تو ہی حفاظت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا, تیرے پاس یہ قوت ہے, تیرے پاس یہ طاقت ہے, میرے پاس یہ قوت و طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دعا کیجیے. اس کے بعد آپ پھر احتساب کی طرف آئیے. دیکھیے کہ آج کل کتنی بار ہم شیطان کے پھندے میں آئے, کیوں, کس وجہ سے آئے؟ خراب دوستوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, موبائل کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی وجہ سے, ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں ان کی وجہ سے. چیک کیجئے, ٹیسٹ کیجئے, اپنا احتساب کیجئے, تو فوراً سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ جو میری فلاں جس کے ساتھ دوستی ہے یا فلاں کے ساتھ دوستی ہے یہ مجھے اس خرابی کی طرف لے کے آئی ہے. تو گویا اس سے تھوڑا ہیزیٹیٹ ہونا, اس سے تھوڑا سپریٹ ہونا, یہی احتساب ہے. احتساب کے بعد آپ پلان بنائیے کہ بھائی یہ جو میں احتساب کیا مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس وجہ سے میں اس خرابی میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے, مرد ہے یار, تو پلان بنائیے ساتھ ہی کہ مجھے صحیح دوستوں کا انتخاب کرنا ہے, مجھے بری چیزوں سے بچنا ہے, مجھے اپنے وقت کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں سوچنا ہے کہ کہاں پہ میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, کہاں پہ استعمال کرنا ہے. مجھے اپنے مال کے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے حلال جگہ سے کہاں سے کمانا ہے اور حلال جگہ کہاں انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی ساری چیزوں کا آپ احاطہ کیجئے, پلان بنائیے. اس کے بعد پلان بنانے کے بعد جس طریقے سے آپ نے خود اپنا احتساب کیا تو آپ اپنے بھائی, ساتھی, دوست, والدین, عزیز و اقارب, بچے, ان کو واعظ بھی کیجئے, تبلیغ بھی کیجئے, بتائیے کہ اس طریقے سے آپ لوگ بھی پلان بنائیے اور اس طریقے سے ان چیزوں کو آپ لوگ بھی سمجھیے. ٹھیک ہے, تصور دعا اور احساسات کے ساتھ آپ دوبارہ ایک دفعہ پریکٹس کیجئے کہ آج ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ آیت کا ترجمہ ہے سمپلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہوگا, یہ ہم نے ایک سمپل چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھی ہے. ہم ابھی گرامر کے پورشن کی طرف جاتے ہیں. یہ ہمارا ہاف پورشن کور ہو گیا جو ہم نے قرآن کریم سے صرف ایک آیت مبارکہ لیجیے. میں ایک منٹ کی بریک دیتا ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا اس کو مائنڈ میں سوچ لیجئے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد کا پورشن پڑھتے ہیں, گرامر کا پورشن, اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے. جی گرامر کے پورشن میں آپ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور بالکل آسان طریقے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہوا ہم انت انا انتم نحن من هل نعم
ام خیر. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہم پڑھیں گے. اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا, نہیں تو آپ کو ٹینشن ہو جائے گی کہ بھائی یہ ہم کیسے پڑھیں گے. اس پہ آپ نے غور کریں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم عربی قواعد سے شروع نہیں کرتے. یعنی اگرچہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے یؤمنون کا ورڈ ہے تو اس میں یہ غائب کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے, مذکر کا صیغہ ہے, محموز ہے, جو ہے نا باب افعال سے ہے, پھر مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. اگر میں آپ کو ایسے پڑھاؤں تو آپ تو ٹینشن میں پڑ جائیں گے اور آپ کہیں گے اس کو تو میں کیسے سیکھوں گا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ عربی سے آپ کو ڈر پیدا ہو جائے گا کہ بہت مشکل ہے. ہم نے ایسے نہیں پڑھنا, بات سمجھتے, اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھنا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا جو ہے نا وہ عربی کی اس میتھڈ کو یوز کریں جو ہمارے لیے مشکل پیدا کرے. ہم اس کو آسان طریقے سے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیں, روایتی جو خشک طریقہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے جملے پڑھاتے ہیں, ھذا بیت کبیر, یہ بہت بڑا گھر ہے. تو آپ ممکن ہے یہ جملہ آپ کو کبھی زندگی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مثال کے طور پہ کہاں پہ استعمال ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی عربی رہتا ہے, اس کا بچہ باہر نکلا, وہ رو رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بلایا, آپ نے اس کو کہا ھذا بیت کبیر, یہ بہت بڑا گھر ہے. شاید وہاں پہ کبھی استعمال ہو, لیکن یہ کوئی ایسا جملہ تو نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے اس کو سکھانا لازمی ہے. یہ ایک خشک طریقہ ہے پڑھانے کا, ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. ہم اس کو بالکل آسان انداز میں پڑھیں گے, اور وہ انداز وہ ہوگا کہ جس کا آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں لنک ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کے جملوں کو دیکھیں گے اور اس میں میتھڈ بھی اسی طرح کا استعمال کریں گے جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. گرامر میں بھی ہم جو ہے نا وہ ٹی پی آئی کے ذریعے اسے سیکھیں گے. ٹی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی ہم نے اپنی پوری باڈی کو استعمال کرنا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, اس کے فہم کے لیے. یہ چیز سیکھنی ہے کہ قرآن کریم کس طریقے سے آسان. اس کے اوپر obvious بات ہے کہ پوری کی پوری ریسرچ ہے, اور اس ریسرچ میں جو بھی جدید طریقے ہیں, جدید میتھڈز ہیں, اور جو برین نیورولوجی کی جتنے بھی فنکشنز ہیں, اور انسان کے برین کے اوپر جو جتنا زیادہ ورک آؤٹ ہوا ہے جدید ماڈرن سائنس میں, اس سے ریلیٹڈ ان تمام چیزوں کو احاطہ کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے اس نصاب کو تیار کیا گیا ہے, تاکہ آپ جب اس نصاب کو پڑھیں تو آپ کو فوراً سے آسانی پیدا ہو, انسان کی سائیکالوجی کو میچ کرتا ہو, اس کی سمجھے کہ اس کی جو ہے نا وہ دماغ کے مطابق کوئی اٹیچمنٹ نظر آتی ہو. تو یہ obvious بات ہے, اس میں ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن کا جو میتھڈ ہے یہ اسی لیے انٹروڈیوس کروایا گیا. آگے دیکھیں گے آپ, ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارے وجود کا استعمال, کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل کا اور ساتھیوں کا, یہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا بالفاظ دیگر. اس کو آپ ایسے سمجھیے, آپ میرے ساتھ ذرا جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی انگلی کو میرے ساتھ جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کریں یاد کرنے کے لیے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے سنیے, ٹھیک ہے, نمبر 1 سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. یعنی یہ تمام چیزیں جو فزیکل انٹریکشن سے ریلیٹڈ ہے نا, اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. یعنی اس میں ہم کوئی ایک اسکل استعمال نہیں کر رہے, ایک چیز استعمال نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تو یہی چیز استعمال کرنی ہے. اس میں ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, دوبارہ دیکھیے, اس کو آپ ریپیٹ کیجیے اور شرمائیے نہ, ریپیٹ کیجیے, مائک آف کر کے ریپیٹ کیجیے. دیکھیں, سنیے, ہاتھ اسی طرح کے رکھیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے ایسا سمجھے کہ انسان کی جو پوری فزکس ہے اس کو ہم عمل میں لاتے ہوئے اس کو سیکھیں گے کورس کو. جب صرف آپ سن رہے ہیں بیٹھے, آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, یا آپ صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, کیا جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ سوچ رہے ہیں اچھا, جب یہ ساری چیزیں آپس میں مل جائیں گی تو آپ سوچئے کہ قرآن کریم کو سمجھنا کس قدر آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد آئیے, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ٹی پی آئی کا طریقہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ پورا نظام ہے. ابھی سے آپ جو ہے وہ پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو, اور آپ نے شرمانا بالکل نہیں ہے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً
20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا اور بعد میں مجھے ویڈیو مل جائے گی اور بعد میں بیٹھ کے سیکھوں گا. نہیں، ابھی سے ریپیٹ کیجئے، بعد میں بھی ریپیٹ کیجئے، اور پھر آپ کو یہ چیزیں یاد ہونے والی ہیں. اور اگر آپ اس کو مذاق لیں گے تو یقیناً مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو سمجھنا. ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیکھیں، ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، جیسے اب یہ موبائل میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے ایسے کر کے، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام. تو میں ابھی بات کر رہا ہوں اور میں ساتھ کہہ رہا ہوں آپ ایسے کرو، وہاں پہ آپ چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، نہیں آپ ادھر سے ایسے چلے جاؤ. ٹھیک ہے؟ اچھا میں بات یہاں جو نا اس سے کر رہا ہوں، وہ مجھے میرے اشاروں کو دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی میں اشارے کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ گویا آپ اپنے اشاروں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے قرآن کریم کو جب سیکھنا ہے تو اشاروں کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے، تاکہ دماغ جو ہے ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پک کرے. اور آپ جس ایج میں بھی ہیں، آپ ایج کا کوئی پورشن ہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ طریقہ یاد رہنے والا ہے. سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہے، سارے دماغ کا استعمال ہے اس میں. شیطان کو بیچ میں بتا دیجیے اس معاملے میں کہ شیطان کہے گا آپ کی تو ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا کہے گا آپ تو بہت ابھی چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہو کے سیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ یا آپ کہے گا کہ شام کو سیکھ لیجئے گا، کل کو لیکچر آ جائے گا اس پہ سیکھ لیجئے گا. ایسا نہیں کرنا. آپ کو جب ٹائم ملا فوراً سے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم کلاس میں، تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کلاس پہ ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھے، آپ ایز اے ٹیچر بیٹھے، وہ آپ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی طریقے سے ریپیٹ کیجئے گا جو میں باتیں کروں. ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کریم کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآن کریم آپ سیکھ جائیں گے. قرآن الفاظ سمجھتے وقت بہت زیادہ آسانی ہے. تو بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ایک اشارہ سیکھ لیا ہے تو آپ کو 5 باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ اشارہ کس کے لیے ہے. آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ حاضر یعنی جو موجود شخص ہے، جس کو آپ فرسٹ پرسن کہہ لیتے ہیں بعض اوقات، اس کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ مضارع کے لیے ہے، یا فعل جو بھی ہے، ماضی فعل ہے یا مضارع فعل ہے، یہ مجہول کے لیے ہے یا معلوم کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ان سے سمجھ آ رہی ہوں گی. اب ذرا ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے ان میں سے یہ پہلے 6 الفاظ ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنے ہیں. وہ کتنے الفاظ ہیں جی؟ 6 الفاظ. ایک ہم نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں ان 6 الفاظ کو. یہ کون سے الفاظ ہیں؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. صرف یہ 6 الفاظ. لیکن ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ٹی پی آئی طریقے سے کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے میرے ساتھ اشارہ کرنا ہے. اگر میں آپ کو میرا اشارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کو میں ایسے کر رہا ہوں. اس کو بالکل آپ اپنے کندھے کے برابر اس طریقے سے. ٹھیک ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. آپ نے بھی ابھی اس طریقے سے یاد کرنا ہے. ہوا، وہ، ہوا، یہ ایک انگلی سے، یعنی کہ وہ ایک شخص مراد ہے، اور یہ اس طرف میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کوئی غائب ہے، یعنی میرے سامنے نہیں ہے، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں ہوا وہ. آپ میں سے پوچھتے ہیں کون؟ میں کہتا ہوں ہوا وہ. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب میں جمع کی بات کروں گا تو میں ان چاروں انگلیوں کا استعمال کروں گا. ہم، وہ سب، ہم، وہ سب. ٹھیک ہے؟ ہوا، وہ، ہم، وہ سب. یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو آپ میرے ساتھ کریں. آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ آپ اسی طریقے سے اشارہ کریں. آپ کو یاد ہو جائے گی چیز. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. اچھا، یہ اب غائب کے تھے نا، غائب یعنی جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا ہی کہتے ہیں، تو ہوا از اکول ٹو ہی، تو یہ وہ ہے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. اب یہاں پہ آ جاتا ہے سامنے والا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انت، آپ. ٹھیک ہے؟ انت، آپ. میرے ساتھ کیجئے. انت، آپ. انا، میں. انت، آپ. انا، یہ دیکھو انا کا اشارہ میری طرف. انا، میں. اچھا اب جمع آ گیا. انتم، یہ 4. انتم، آپ سب. نحن، ہم سب. اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ دوبارہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. ٹھیک ہے؟ یہ اگر میں اشارہ کر پا رہا ہوں کیمرے میں اگر نظر آ رہا ہو. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. انت، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحن، ہم سب. ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے.
اچھا اس اشارے سے آپ کو پتہ لگا کہ یہ کوئی غائب شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک انگلی سے آپ کو پتہ لگا کہ وہ جو غائب شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ایک بندہ ہے. اچھا اس اشارے سے آپ کو پتہ لگا کہ یہ غائب کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے اس سائڈ پہ، یہ جو سائڈ ہے یہ غائب کی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، غائب کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب میرے سامنے کیا انتا آپ، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں آپ، یو، ٹھیک ہے، انتا آپ، تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ حاضر ہے میرے سامنے موجود ہے، اور دوسرا ایک انگلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب میں نے کہا آنا میں، تو میں مراد ہوں اور میں اکیلا مراد ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جب میں نے یہ چار انگلیوں کو اشارہ کیا کہ انتم، تم سب یا آپ سب، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ حاضر بھی ہیں میرے سامنے موجود ہیں اور یہ ایک سے زیادہ ہے. بات سمجھتے؟ اور جب میں نے کہا نحنو ہم سب، تو مطلب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں اور اگر میرے ساتھ موجود ہوں تو ہم سب لوگ مراد ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ریپیٹڈلی یاد کرنا ہے، اور اس اشاروں کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ ابھی مائک آف کر کے ریپیٹ کریں میرے ساتھ. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. میں کہتا ہوں ہوا، ہوا، وہ، ہوا، وہ، اس طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے. ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے آپ ریپیٹڈلی جب اس کو کچھ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. جب میں آپ کو کہوں گا یہ کس چیز کا اشارہ ہے تو آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا کہ یہ کوئی غائب ہے اور وہ سب مراد ہے، تو فوراً ذہن میں آئے گا ہم. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 الفاظ جو میں نے ابھی آپ کو سکھائے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم میں 1295 مرتبہ، 1295، ٹھیک ہے، مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان 6 الفاظ کو یاد کر لیا تو قرآن کریم میں 12,095 الفاظ گویا آپ نے یاد کر لیا. کتنی بڑی بات ہے! تو حیران کن بات ہے بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری ورڈ از ویری امپورٹنٹ، ہر لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اس نصاب کو ترتیب ہی اس لحاظ سے دیا گیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی ہوا وہ. اچھا اب ایک اور چیز ہے، آپ کو پتا ہے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، یہ قرآن کریم میں بہت دفعہ آتے ہیں. ان کے ساتھ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی آ جاتے ہیں. ہم ان چھوٹے چھوٹے ورڈز کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کے 12,095 الفاظ سے بھی زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے. وہ بھی آج کے لیسن میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہم المحادثۃ العربیہ یعنی اسپوکن عربک میں ہی اس کو سیکھ لیتے ہیں. اسپوکن عربک، عربی بول چال، اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے لفظ من یاد کرنا ہے، یعنی ایک لفظ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک آیت آپ نے آج پڑھی. دوسرا آپ نے یہ 6 الفاظ پڑھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے، 4 طرح. اور ایک اور ورڈ آپ نے یاد کرنا ہے، من، کون. ٹھیک ہے، کوشچن کے لیے آتا ہے، واٹ از یور نیم، واٹ آتا ہے نا، واٹ انگلش والا. تو یہ من بھی ایسے سمجھو کہ انگلش والے ورڈ کی مانند ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک لفظ من آپ نے یاد کیا تو عربی بول چال میں آپ کتنا کچھ سیکھ گئے. آپ نے وہ جو آپ اوپر لفظ پڑھے ہیں آپ ان کے ساتھ من لگا دیں. آپ کہیں من ہوا وہ کون ہے، سوال بن گیا نا. من ہوا وہ کون ہے، من ہم وہ سب کون ہے، من انتا آپ کون ہے. پوچھیں اپنے ساتھ والے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، من انتا آپ کون ہے، من انتم آپ سب کون ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی آپ کو یاد ہو جائے گا کہ جیسے کسی نے پوچھا نا من ہوا وہ کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا ہوا وہ. یہ تو آپ کو یاد ہے نا، ہوا وہ. تو آپ کہیں گے ہوا مسلمون، وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا من ہم، ٹھیک ہے، وہ کون ہے، سب، وہ سب کون ہے، تو فوراً سے آپ نے کہنا ہے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. کسی نے پوچھا من انتا آپ کون ہیں، یعنی مجھ سے پوچھ لیا، آپ مجھ سے پوچھیں اس طریقے سے من انتا آپ کون ہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں من انتا آپ کون ہیں. تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آنا. آنا کا مطلب ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے نا، یہ دیکھیں یہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے. آنا کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے آنا. آنا کا مطلب ہے میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے فوراً سے کہا، جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ من انتا آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے آنا مسلم، میں مسلمان ہوں. کسی نے آپ سے پوچھا من انتم
ایسے جمع جمع کر کے نا، یہ چار چار انگلیاں اشارہ اس بات کی کر رہی ہیں کہ آپ سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے. من انتم، آپ سب کون ہیں؟ تو سب نے کہا نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو مسلمون جمع ہے نا مسلمون کی، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پھر مسلمون آ گیا. آگے چلتے ہیں. آپ یہ سوچیں گے، جو عربی جانتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے یہ 6 الفاظ ہی کیوں پڑھے، ہوا ہم، ٹھیک ہے، انت انت انا انتم نحن، یہ 6 الفاظ کیوں پڑھے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا فوکس ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے اوپر، تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو زیادہ ریپیٹڈلی یوز ہوئے ہیں الفاظ، ہم صرف ان کا احاطہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہم باقی الفاظ کو بھی دیکھ لیں گے. قرآن کریم میں عمومی طور پہ مؤنث کے سیغے یا قرآن کریم میں تثنیہ کے سیغے، یعنی جو 2 لوگوں پر دلالت کرتے ہیں، وہ بہت کم ہے. جیسے قرآن کریم جب کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس ایمان والوں سے نا دونوں مراد ہوتے ہیں، مرد بھی مراد ہوتے ہیں، عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں. تو یہ دونوں مراد ہوتے ہیں، اس لیے عمومی طور پہ جو ہے نا سیغے اس طریقے سے زیادہ مستعمل نہیں ہے. تو ہم وہ الفاظ دیکھ رہے ہیں جو زیادہ عربی میں قرآن کریم میں مستعمل ہے، تاکہ قرآن کریم ہمارا فوکس رہے. جتنا زیادہ ہم قرآن کریم سیکھ پائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. آج کا اتنا ہی سبق ہے، صرف نقطہ تعلیم ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ تعلیم کیا ہے سیکھنے کے لیے، پوائنٹ آف تھنکنگ کہہ لیں آپ اسے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس تو دماغ نہیں ہے، میری تو ایج زیادہ ہو گئی ہے، یا میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں یا میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا میری والدہ ہیں، یا مجھے گھر سنبھالنا ہے، یا مجھے ایسا کرنا ہے. یہ نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا برین اسٹارمنگ دیا ہے، کتنا اسٹرانگ برین دیا ہے. اس لحاظ سے آپ اگر چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو دماغ ہے نا اس میں 10 کروڑ خلیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں دنیا کی آبادی کتنی ہے، 7-8 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور 10,000 کروڑ خلیات ہیں انسان کے مائنڈ کے اندر. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 شاخیں. اور اس سے بھی عجب بات یہ ہے کہ ہر شاخ جو ہے نا اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ 500 ٹائم پر سیکنڈ، آپ سمجھتے ہیں 1 سیکنڈ میں 500 مرتبہ بلنک کہہ لیں، ایسے 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 موو کرتے ہیں. یعنی اس میں اسٹوریج سیو کرنا یا چیزوں کو مینیج کرنا، یاد رکھنا، اتنا اس کے اندر قوت ہے، اتنا حافظہ ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنی گنجائش ہے اور کتنی قوت آپ کے پاس ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، جو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. اپنے دماغ کو استعمال کرنا، آپ بمشکل پوری زندگی بھی اپنے دماغ کا 5% سے 25% دماغ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کرتے، سارا دماغ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. تو وہ آپ یہ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو 60 برس کا ہوں، میں تو اتنا ہوں. تو آپ 60 برس کے بھی ہو جائے نا تو دماغ کا صرف 3% خلیے جو ہے وہ مرتے ہیں. کتنے خلیے؟ صرف 3% خلیات مرتے ہیں. آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ کے ذہن میں آتا ہوگا پھر مجھے بھول کیوں جاتا ہے. اس لیے بھول جاتا ہے کہ آپ یاداشت یعنی یاد کرنے کے، برین کے اوپر جو کی گئی ریسرچ ہے اس کے مطابق جو قواعد بنتے ہیں، انسان کی نیورولوجی جو سائنس ہے، سائیکالوجی جو چیزیں وہ جو بتاتی ہیں آپ کو کہ اس طریقے سے آپ کا برین یاد کر سکتا ہے، آپ اس کو پک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے یاد نہیں کرتے. تو آپ ظاہری بات ہے اس نصاب کو جدید طرز کے اوپر بنایا گیا اور ریسرچ بیسڈ نصاب ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اتنا ہی زبردست ہے. آپ کے دماغ کو آپ کوئی بھی یہ بندہ نہ سوچے کہ آپ کن ذہن ہیں، آپ یاد نہیں کر سکتے. یہ یقیناً شیطان کی جانب سے وسوسات ہیں جو قرآن کریم کو آپ کے لیے مشکل کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم یقیناً بہت آسان ہے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم نے آج کتنا کو پڑھا ہے؟ آج ہم نے سبق نمبر 1 میں جو 12 الفاظ سیکھے ہیں یہ قرآن کریم میں 7,248 بار آئے ہیں. یعنی آپ نے قرآن کریم کے 7,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں. مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے. یعنی اتنے چھوٹے سے ایک کورس کے اندر جو 1 آور کا ہے، اس 1 آور کے کورس کے اندر آپ نے قرآن کریم کے 7,248 یعنی 7,250 راؤنڈ اباؤٹ کر لیں، اتنے الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں. اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے، صرف اس لیے احساس نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا اس کو جدید طرز کے اوپر سیٹل کیا ہے. اور اس کو آپ غور سے اگر پڑھیں گے، ایک ایک چیز کو پک کریں گے تو یقیناً آپ فیل کریں گے کہ ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے. قرآن کریم کے آپ کو پتہ ہے کہ کل جو الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ 4500 الفاظ ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہ اگر ٹوٹل آپ کرتے ہیں تو تقریباً 78,000 ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے،
غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیسن سے یا ہمارے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میں جس کا نام لوں وہی جو ہے نا وہ بات چیت کرے، تاکہ کلاس کا جو ہے نا وہ ماحول انوائرمنٹ جو ہے وہ پیسفل آگے چل سکے۔ آپ لوگوں کے کویشچن کے لیے ہمارے پاس 10 to 15 منٹس ہیں، اور اتنے سارے جو آپ کے ایس ایم ایس ہیں اس کے اوپر وہ میں شاید نہ پڑھ پاؤں۔ اگر کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے۔ جی فرزانہ کوثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام۔ جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ کورس کے حوالے سے کہ یہ ہفتے میں کتنی دن ہوگا، مطلب جی جی روزانہ یا اس کی ٹائمنگ، یا ہفتے میں کتنی دفعہ، وہ کائنڈلی بتا دیں پلیز۔ جی اس کورس کی جو ٹائمنگ ہے اصل میں ٹائمنگ تو یہی ہے جس ٹائم آپ لوگ لے رہے ہیں 11 سے 12، اور فیمیل کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ منڈے ٹو تھرسڈے یعنی سوموار سے لے کے جمعرات تک جو ہے اسے پڑھیں گے۔ یہ 4 دن آپ کے ویک میں ہوں گے، اور باقی جو 3 دن ہوں گے ظاہری بات ہے ہم نے اس سارا جو ہے نا وہ گھر کے نظام کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ہیں گھر کے، ظاہری بات ہے بچے اور خاوند جہاں پہ ہیں، والدین جہاں پہ ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے 3 دن اس لیے فری کیا ہے کہ آپ لوگ ایک تو کورس کو بھی تھوڑا سا جو آپ نے پڑھا ہوگا 4 دن کے اندر اس کو تھوڑا ریپیٹڈلی دیکھ لیں، اور دوسرا جو گھر کے باقی آپ کی جو ذمہ داری ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے انجام دے پائیں۔ جی جمیل احمد۔ جی جمیل احمد نام سے جو آئی ڈی ہے، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جمیل احمد جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو غزل سلام کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، غزل سلام آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ جی مناہل فریدی، اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے۔ جی حافظ ماجد کے نام سے جو آئی ڈی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا کویشچن۔ ہاں جی، یہاں تجوید کے بھی رول سکھائے جائیں گے؟ یہ کورس جو ہے وہ تجوید سے ریلیٹڈ نہیں ہے فی الحال، تجوید کے اچھا کورسز جو ہیں وہ الگ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ہم انشاءاللہ وہ تجوید کی کورسز بھی جو ہے نا وہ لانچ کریں گے، تو اس میں آپ جوائن کیجیے گا۔ ٹھیک۔ جی شکریہ۔ جی سنبل اختر، سنبل اختر ٹھیک ہے، سنبل اختر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جن کا کویشچن نہیں ہے کائنڈلی ہینڈ جو ہے وہ اپنا نیچے کر لیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ ناصر صفدر۔ جی 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 سمینہ نصر اللہ ہوں میں، تو وہ آئی ڈی اپنے ہسبینڈ سے وہ ہم نے جوائن کی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں پھر آپ ہمارا ٹیسٹ وغیرہ بھی لیں گے؟ جی کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں جس میں آپ کا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس بھی ہو۔ ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی سوری جی میمونہ ذوالفقار آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ حافظ ماجد آپ کا کویشچن ہے؟ نہیں۔ جی آپ اپنا مائک آف کر لیجئے گا۔ ناصر صفدر کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ جی نہیں سر میں نے پوچھ لیا آپ سے۔ جی جی نیچے کر لیجیے نا کائنڈلی، جن کا کویشچن نہیں ہے وہ اپنا ہینڈ نیچے کر لیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کون لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ جی رابعہ ملک۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے دیا ہے میں، تو اگر یہ دوبارہ ہم کال تو بند ہو جائے گی، مطلب کہ یہ ہماری کلاس ہوگی، اس کے بعد اگر ہم کسی ٹائم کھول کے اس کو ریپیٹ کر کے پڑھنا چاہیں تو یہ اس میں اوپن ہو جائے گا؟
जी मैं इसे रिकॉर्ड किया गया, इंशाल्लाह आप लोगों से इसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, जब अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू। जी एक साहिबा की आई थिंक पीपीटी के बारे में पूछ रही थी कमेंट बॉक्स में, तो पीपीटी भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करेंगे शेयर करने पीडीएफ फॉर्म में ना। जी खुर्शीद बानो, क्वेश्चन है आपका? हाफिज माजिद आप अपना काइंडली ये माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा मालिका सुल्तान, क्वेश्चन है कोई? सोबिया अनस, क्वेश्चन है? का क्वेश्चन नहीं है, अपना हैंड तो कम से कम आप नीचे कर लीजिए ताकि जिन लोगों का क्वेश्चन है मुझे समझ आ जाए, उसके बाद हम अपनी मीटिंग ऑफ करें। इफ्रा यूनस, क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वंसलाम। सर मैंने ये पूछना है कि आपने जैसा कि कहा कि आप एज अ टीचर सामने बैठे, एज अ स्टूडेंट ना बैठें, तो अगर हमने ये आगे ये कोर्स करवाना है, व्हाट्सएप पे करवाना है या ऐसे ही किसी को करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैंने एज अ टीचर इस लिहाज से नहीं कहा, मैंने इस लिहाज से कहा कि जो आप सीखें साथ वाले को, जो आपके साथ बैठा है उसके सामने प्रैक्टिस करें, उसको बताएं कि इस तरह इसका इशारा ये है, इसका इशारा ये है, ठीक है। जी जी। जी जी जीबा इरफान, क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये मालूम करना था कि ये आपकी जो क्लास होगी या लेक्चर्स होंगे, तो ये व्हाट्सएप पे भी हमें, वही एक सिस्टर ने पहले भी मालूम किया है कि अगर दोबारा देखना चाहें या समझना चाहें तो ये व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग आएंगी या ऑनलाइन? ये वाईटी यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोगों को साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग बाद में इसे देख सकेंगे, ठीक है। जब अपलोड होगा तब लिंक भी आ जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत मेहरबानी, जी थैंक यू इकरा सर। यूनस, क्वेश्चन है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मुझे ये वालेकुम। पूछना था कि इस मीटिंग को कोई भी ज्वाइन कर सकता है या कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर बस सकते जो लोग आ चुके हैं स्पेसिफिकली उन्हीं को ही हैंडल कर रहे हैं फिलहाल। जारी बात है जितनी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हैं? ऐसा है। जी जी माहा जो है, तो कोई क्वेश्चन है आपका? जी इंशाल्लाह इसकी इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, आप उसे दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। दुआ पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है मैंने तो नहीं कहा, मैं तो ये सुन रही हूँ। हो गई है।
وہ جو ریویو کے لیے بھیجی تھی نا، جو ابھی 3 بار وہاں پہ انٹر کی، جو تو آئے گی وہ نہیں، جو ابھی پچھلے ہم نے اپلوڈ نہیں کی، ابھی جو کل پرسوں میں اپلوڈ کیا میں نے یوٹیوب سے، وہ والی وہ دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے ریویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھا دیں، باقی ریویو انہوں نے دی ہوگی نا یہ والی، یہ کون سا لیسن، اور پارٹ 2 جو ہے لیسن 2 جو ہے وہ بھی اپلوڈ